تو دیکھیں نالج دین کا ہو یا دنیا کا، وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ساتھ ضرورت ہے ہمت کی، طاقت کی۔ تو اب ہمت والے لوگوں سے بیٹھنے سے ملتی ہے، آتی ہے۔ تو اب ایک بندہ سست ہے، قائل ہے، ایک نمبر کا پوستی ہے، بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا، لیکن میں ان کو نہیں کہہ رہا۔ ہمت کس سے آتی ہے؟ ہمت والے لوگوں کے ساتھ بندہ جب بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، ٹائم گزارتا ہے، تو سست ادھر بھی دنیا میں بھی سست ہوتا ہے، دین کے کام میں بھی سست ہوتا ہے، اور دنیا کے کام میں بھی سست ہوتا ہے۔ تو ایسا جب ایک کوالٹی ہوتی ہے نا انسان کے اندر، اگر فرض کریں آپ بہادر ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ کوالٹی کام آئے، دین میں آئے، دنیا میں نہیں، بلکہ وہ دونوں جگہ آتی ہے۔ وہ دونوں جگہ کس طرح؟ جو بہادر ہے وہ مسئلہ چاہے اللہ کا ہو ادھر بھی لڑے گا، اپنے ابا کے لیے بھی لڑے گا، اور جو بزدل ہے وہ چاہے ابا کا مسئلہ ہو، اللہ کا مسئلہ ہو، وہ دونوں جگہ بھاگے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ جو سستی ہے یہ قوم کا المیہ بن چکا ہے، اتنی آسانی سے یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس کے لیے ضرورت ہے، ایک تو ہوتی ہے روحانی اور ایک ہوتی ہے جسمانی، یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو یہ جو روحانی ہوتی ہے یہ ختم ہوتی ہے اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے، علماء کے بیانات سننے سے، تبلیغی جماعت کے ساتھ جڑنے سے، تب یہ ختم ہوگی۔ اور جو جسمانی ہے اس کے لیے اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، ایکسرسائز وغیرہ، صبح اٹھ کے جاگنگ وغیرہ وہ کرنی پڑتی ہے۔ آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں، جو گورے ہوتے ہیں نا، گورے، وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں نا تو وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اسلام قبول نہیں کرتے، نان مسلم ہوتے ہیں، صبح اٹھ کے جاگنگ کرتے ہیں، اپنی ایکسرسائز وغیرہ، لیکن جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں، قبول کرتے ہیں، تو پھر ان کی نمازیں آپ کی اور میری طرح نہیں ہوتی، بلکہ وہ بہت ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ پہلے بھی ایکٹیو تھے، لیکن اب اسلام قبول کیا تو وہ ایکٹیونس کہاں استعمال ہو رہی ہے دین میں۔ ٹھیک ہے، پہلے ان کے پاس نظریہ ٹھیک نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ اسلام برحق مذہب ہے، لیکن جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ پھر ہم سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو مسئلہ ایک ہی ہے، قوم کا المیہ یہی ہے کہ سست اور قائل۔ اب دیکھیں، ایک بندہ بے وقوف ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ اس کو آپ دین کی بات سمجھائیں، دین کا کوئی پیچیدہ مسئلہ تو وہ، اور کوئی دنیا کی بات سمجھائیں وہ اس کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، بلکہ دنیا کی بات سمجھ میں آ جائے، دنیا کی سمجھ میں نہ آئے اور دین کی آ جائے، کیونکہ یہ نیک ہے۔ بھائی دماغ تو وہی ہے نا سوچنے کے لیے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو آج کل ماں باپ کو دیکھیں، خود اپنے بچوں کو صبح فجر کے لیے نہیں جگا رہے، یہ سستی ہے، بلکہ خود ہی نہیں اٹھ رہے تو ان کو کدھر جگائیں گے۔ آج کل بچے کہتے ہیں پہلے آپ، جب بولتے ہیں نا کہ بیٹا نماز، کہتے ہیں پہلے آپ پڑھیں نا تو پھر ہم پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے تو اپنے کانوں سے سنا ہے۔ تو 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے، میں دیکھ کے بتا دیتا ہوں، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سست ہے، یہ چست ہے، 2 منٹ کے اندر انسان کا پتہ چل جاتا ہے۔ ابھی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں نوجوان سہارا لے کے، بابا اس طرح چڑھو، سیڑھیوں پہ اس طرح چڑھو، ٹھیک ہے، ایک تو ایج ہو یا کوئی پرابلم ہو پھر تو بندہ ٹھیک ہے سہارا لے لیتے، لیکن اتنی سی ایج میں آپ سہارے کے بغیر سیڑھیوں پہ نہیں چڑھ سکتے۔ تو یہ ایک المیہ بنا ہوا ہے۔ تو ابھی فجر کی نماز میں آپ دیکھ لیں کتنے آدمی ہوتے ہیں، جمعہ میں دیکھ لیں، کیوں جمعہ فرض ہے، فجر فرض نہیں ہے؟ کیا خیال ہے اگر یہی جمعہ شریعت فجر میں رکھ دیتی تو اتنے ہی بندے ہوتے جتنے فجر کی نماز میں آ رہے ہیں؟ ابھی جمعے میں کتنی رش ہوتی ہے، لیکن فجر میں آپ دیکھ لیں ایک صاف مشکل سے پوری ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی بھی نہیں۔ اگر یہی شریعت جمعے کو فجر میں رکھ دیتی تو یہی چند ایک آدمی ہوتے۔ تو یہ قوم کا المیہ بن چکا ہوا ہے کہ 10 11 12 بجے تک ناشتے ہو رہے ہیں،
وہ قوم پھر کیا کرے گی؟ اچھا جو دین میں ڈھیلا ہوتا ہے، اوپر سے پھر دین میں سستی کرتے ہیں، دین بھی بدنام۔ جو دین میں ڈھیلا، دنیا میں ڈھیلا ہوتا ہے نا، وہ دین میں بھی ڈھیلا ہوتا ہے۔ نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دیا 2 چیزیں ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ روحانی یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، بزرگوں کی صحبت میں وقت گزارنا، اپنے وقت کو قیمتی بنانا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنا، یہ روحانی ہے۔ اور جسمانی اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا، ویسی خوراک کھانا کہ یہ میرے جسم کے لیے مفید ہے۔ آج سب کچھ جو ہے آئی جا رہا ہے اور اندر ٹھوس رہے ہیں، تو اس طرح پھر باڈی تو سست ہوگی نا، انسان سستی کا شکار تو ہوں گے۔ عمر سے 12-1 بجے تک ناشتے ہو رہے ہیں، 1 بجے 1:30 بجے جمعہ کا ٹائم ہے اور 2 بجے تک جا رہا ہے، یہ اب دیکھیں نا۔ تو اس لیے وہ اب اس سستی کو ختم کریں، اور یہ سستی ہمیں ختم کرنی ہوگی، نہیں تو انسان پھر تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ دن بدن سست قائل، دن بدن سست قائل، اس سے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ تو اس لیے